لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعوں میں امت کے زوال، شکستہ حالی اور پستہ حالی پر بات چل رہی تھی کہ جس امت کو اللہ نے خیر امت کا لقب دیا اور جس امت کو اللہ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے بنایا، پیدا کیا، آج اس امت کی جو حالت ہے وہ سب سے زیادہ ذلت اور پستی کی حالت ہے۔ اس پر گزشتہ کئی جمعوں سے بات چل رہی ہے کہ آخر اس کے اسباب کیا ہیں جس کے سبب سے یہ ذلت آئی، یہ پستی آئی۔ ورنہ اس امت نے ایک وقت وہ بھی دیکھا ہے
کہ جو اس کی عزت اور شوکت کا وقت تھا، فتح و کامرانی کا وقت تھا، اور وہ وقت صحابہ کے زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ، کہ اس میں باوجود قلت تعداد کے، قلت سامان کے، لیکن ایک ایمانی جذبہ، ایک ایمانی حریت ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو سرخرو کیا، کامیاب کیا، اور اس زمانے کی بڑی بڑی سپر پاورز، سپر طاقتیں، جن کا دنیا کے اندر طوطی بولتا تھا، وہ اللہ کے ان مجاہدین کے سامنے سرنگو ہوتے چلے گئے، شکست خوردہ ہوتے چلے گئے، ذلیل و رسوا ہوتے چلے گئے۔ تو اس کا آخر سبب کیا تھا؟ ایک زمانہ وہ فتح کامرانی کا زمانہ ہے، عزت اور شوکت کا زمانہ ہے، اور ایک یہ زمانہ ذلت اور پستی کا زمانہ ہے۔ آخر دونوں زمانوں کے اندر فرق کیا ہے؟ دونوں زمانوں کے اندر سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ صحابہ کی زندگیاں دنیا کی مادیت سے پاک زندگیاں تھیں، ان کے اندر وہ جوش ایمانی اور جذبہ ایمانی تھا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سچی محبت اور وفاداری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس محبت اور وفاداری کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے یقین کے ساتھ جب وہ میدانوں میں اترتے تھے تو پھر غلبہ اور شوکت اور عزت ان کے قدموں میں ہوتی تھی۔ اور آج باوجود مال و اسباب کے، کثرت ساز و سامان کے، آج ہم ذلت اور پستی کا شکار ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ایک تو اللہ کی ذات پر جیسا بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین نہیں ہے۔ مختلف قسم کے شرک ہیں جس کے اندر آج یہ امت مبتلا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو خرابی ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفا ہونی چاہیے تھی، اور جو آپ کی غلامی کے اثرات زندگیوں کے اندر نظر آنے چاہیے تھے، وہ غلامی کے اثرات اور وہ وفا کا تعلق آج ہماری زندگیوں کے اندر نظر نہیں آتا۔ آج آزادی ہے، بے باکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آزادی اور بے باکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے ہم محروم ہیں۔ آج اللہ کی مدد پر یقین نہیں ہے، لیکن غیروں کے آگے ہاتھ ضرور پھیلاتے ہیں، اور غیروں سے، یہود و نصارہ سے مدد ضرور مانگتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان اللہ کے در کو چھوڑ دیتا ہے اور غیروں پر اس کا یقین بڑھتا جاتا ہے تو پھر اللہ اپنی مدد اور نصرت کو ہٹا لیتا ہے، اور اللہ پھر انہی کے در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور آج اس کی واضح مثالیں آج دنیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں کہ جا بجا، چاہے وہ مسلمان حکومتیں ہوں یا مسلم معاشرہ ہو، آج کیفیت یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ تو توقعات وابستہ کی جاتی ہیں، امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، لیکن جو امید اللہ کے ساتھ وابستہ کرنی چاہیے اور اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، آج وہ یقین اور بھروسہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز میں انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور بہت عجیب باتیں ہیں اور ہم سب کے کام کی باتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، بچے تھے پیچھے بیٹھے تھے، اے لڑکے میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، اور اس میں سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ حفاظت کیسے ہوگی، حفاظت کے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے جاتے ہیں، اور کتنی کتنی احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے حفاظت ہو، سیکورٹی ہو۔ اور آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اگر ہے تو وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، حفاظت کا مسئلہ ہے، کہ باوجود اس نے سیکورٹی کے اسباب اختیار کرنے کے،
لیکن اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ ایک انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے، اسے ڈر اور خوف لگا ہوتا ہے، اور گھر کے اندر آتا ہے تو گھر کے اندر بھی اسے ڈر اور خوف لگا ہوتا ہے کہ نہ معلوم کیا ہو جائے، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، ہر وقت ایک اندیشہ، ایک ڈر اور ایک خوف لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر اور خوف سے نجات کا ذریعہ بتا دیا، اور ظاہر ہے کہ ہمارے نبی کی تعلیم سچی تعلیم ہے، آپ کا ہر قول سچا ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ کاش کہ ہم ان تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، پھر ان تعلیمات کی جو برکت ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر نظر آئے گی۔ آج ہم سن تو لیتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود اسے اپنے عمل کے اندر نہیں لاتے اور اس پر یقین ہم نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تعلیمات تو موجود ہیں لیکن اس کی برکات ہماری زندگیوں کے اندر نظر نہیں آتی، اور وہ برکات جب آیا کرتی ہیں کہ جب انسان سچائی کے ساتھ یقین بھی کرے اور سچائی کے ساتھ عمل بھی کرے، پھر دیکھے کہ اس کی برکت کیسی زندگی کے اندر آتی ہے۔ اور آج بھی جو لوگ اس سچائی پر یقین رکھتے ہیں اور اس سچائی پر وہ عمل کرتے ہیں، آج یہ برکات ان کی زندگیوں کے اندر نظر آتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، یہ نہیں کہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں، کوئی نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا نہیں، ایسا نہیں، موجود ہیں، اور یہ برکات کا مشاہدہ ہمیں جا بجا ہوتا رہتا ہے، اور بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں، رشک آتا ہے کہ کاش ہماری زندگی بھی ایسی ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ جن راستوں پر چل کر اور جن طریقوں کو اپنا کر ان کی زندگی کے اندر یہ لطف اور بہاریں آئی ہیں، اگر ہم بھی انہی راستوں پر چلنے والے بن جائیں اور ان طریقوں کو اپنا لیں تو وہ زندگی کے لطف اور وہ بہاریں ہماری زندگی کے اندر بھی آ جائیں گی۔ تو پہلی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے یعنی قریب پائے گا۔ اللہ کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے یعنی تو اپنے قریب پائے گا۔ اسی لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو تمہاری رگ جان سے زیادہ تم سے قریب ہیں۔ یہ انسان کی شہ رگ اس کے کتنے قریب ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں تو اس شہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ لیکن اگر اللہ کی قربت ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ کی قربت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہم سے دور ہے، بلکہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ اگر ہم اللہ کی قربت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو بھائی ہم وہ اعمال اختیار کر لیں اور اس استحضار کو ہم قائم کر لیں کہ جو استحضار اللہ کی قربت کا یقین دلاتا ہے، اس استحضار کو اگر ہم قائم کر لیں اللہ بھی ہمیں قریب نظر آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ دنیا میں تو اس طرح سے رہ جیسے تو مسافر ہے۔ جب مسافر ہوگا تو اسے آخرت کی فکر ہوگی، مسافر ہوگا تو آخرت کا گھر اسے یاد ہوگا، اور اگر دنیا کو اپنا گھر سمجھے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اسے آخرت کا گھر کیسے یاد آئے گا، اور اسے اللہ کیسے یاد آئے گا، اور اللہ کے پاس کھڑا ہونا کیسے یاد آئے گا، وہ پیشی اسے کیسے یاد آئے گی کہ جو دنیا کو اپنا گھر سمجھ لے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پہلا استحضار یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے قریب ہے، اور ہمارا عقیدہ تو ہے، ہم میں سے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے۔ لیکن یہ عقیدہ علم کے درجے میں تو ہے، عمل کے درجے میں نہیں ہے۔ اگر اس عقیدے پر محنت کی جائے اور اسے علم سے عمل کے درجے میں لایا جائے اور عمل سے پھر حال اسے بنایا جائے تو پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان کو ہر موقع پر یہ نظر آتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
پھر اس کی زبان بے احتیاطی سے نہیں چلتی، پھر اس کی آنکھیں کوئی غلط چیز کو نہیں دیکھتی، کسی غلط جگہ پر وہ نگاہ نہیں پڑتی، پھر ان کانوں کا استعمال غلط نہیں ہوتا. جب یہ استحضار اس درجے قائم ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ موجود ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے، اگر آدمی اس بات کا مراقبہ کرے اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، کہ اللہ حاضر ہے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے. اور ایک یہ استحضار کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ استحضار ایسا ہے کہ انسان کو اتنی طاقت دیتا ہے، اتنی قوت دیتا ہے، اتنی ہمت دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اسے یہ ہمت اور طاقت نہیں دیتی اگر انسان اس بات کا یقین کر لے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کا استحضار ہمیں نہیں. صحابہ کو اس کا استحضار تھا. صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ یہ استحضار اس درجے بڑھ چکا تھا کہ اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تھے، قضائے حاجت کے لیے اپنے سطر کو نہیں کھول سکتے تھے. اس لیے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو یہ حالت ہے کہ ہم بیویوں کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، قضائے حاجت کے لیے اپنے سطر کو نہیں کھول سکتے، کہ جب اللہ موجود ہے تو کیسے اپنے سطر کو کھولیں؟ اس درجے استحضار قائم ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمایا کہ اس وقت یہ سوچ لیا کرو کہ اس وقت کا یہی حق ہے، بس اس حق کو سمجھ کر ادا کر لیا کرو. لیکن اس درجے کا استحضار تو قائم ہوا. اور آج کے زمانے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں انسان ہر غلط اور کام کر رہا ہے، ہر برائی کا ارتکاب اس سے ہو رہا ہے، تو یہ غلط کام کا کرنا، یہ برائی کا ارتکاب ہونا آخر کس وجہ سے ہے؟ اس کا سبب ہے یہی ہے کہ اللہ کا استحضار نہیں ہے. علم کے درجے میں تو ہے کہ اللہ موجود ہے، علم کے درجے میں تو ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس درجے کا استحضار قائم ہو جائے کہ جیسے ایک انسان کیمرے کی آنکھ سے ڈرتا ہے. آج جا بجا کیمرے لگے ہوئے ہیں، آج حکومت بھی سیکورٹی کے لیے کیمرے لگاتی ہے، گاڑیوں کی سپیڈ کو چیک کرنے کے لیے کیمرے لگائے جاتے ہیں. تو انسان اس کیمرے کی آنکھ سے ڈرتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کی تو یہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور یہ چیز ریکارڈ ہونے والی ہے اور اس کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں گا. یہی وجہ ہے کہ جہاں وہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے انسان غلطی نہیں کرتا، کوتاہی نہیں کرتا. آج جا بجا آپ دفاتر کے اندر چلے جائیے کہ وہاں پر نگرانی کا ایک نظام بنایا گیا اور وہاں پر کیمرے لگا کر اس اسٹاف کی نگرانی کی جاتی ہے، اور وہ کام کرنے والے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں جی کیمرے کی آنکھ اگر دیکھ رہی ہے، اس کا افسر تو موجود نہیں ہے لیکن اسے اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ شاید افسر بیٹھا ہوا اسکرین پر دیکھ رہا ہو. تو اس وجہ سے انسان غلطی اور کوتاہی نہیں کرتا. اور یہ آج کے زمانے کی جدید ایجادات ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ جب ایک انسان کیمرے کی آنکھ سے ڈرتا ہے تو کیمرے کی آنکھ تو خطا کھا سکتی ہے، لیکن میرا اللہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے اس کی اللہ کی آنکھ خطا نہیں کھا سکتی، اس کی نظر خطا نہیں کھا سکتی. اور اس کا دیکھنا ایسا ہے، اور وہ دیکھنا ایسا ہے کہ ہر چیز کو وہ محفوظ کر رہا ہے. یہ جن اعضاء سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں اور یہ دل دماغ، یہ آنکھ اور زبان ہماری ملک ہے، ہم اس سے جو چاہے کریں. ارے اللہ نے ان کے اندر ایسی چیزیں لگا دی ہیں، ایسے سینسر لگا دیے ہیں، اور اللہ نے ایسی چپیں اس کے اندر لگا دی ہیں کہ وہ ہماری ہر حرکت و سکنات کو وہ ریکارڈ کر رہی ہیں، ہمارے ہر قول کو وہ ریکارڈ کر رہی ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہم تو بولتے ہیں تو بولتے چلے جاتے ہیں، اور ہم بولنے کو بڑا کمال بھی سمجھتے ہیں، اور جو مرضی اول پھول بکتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم بول تو اپنی مرضی سے رہے ہو، لیکن یہ ایسا ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ایسی چپ یہاں پر لگی ہوئی ہے، ایسے سینسر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان سینسر کو، اس چپ کو بنانے سے
انسان تو قاصر ہے، وہ پیدا کرنے والے رب نے بنائے، اور ہماری پیدائش کے ساتھ ہی وہ چیزیں بنا دی گئیں، ایک ایک چیز وہاں پہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور اگر کل قیامت کے دن انکار کرے گا کہ میں نے تو ایسا نہیں بولا تھا، میں نے تو ایسا نہیں دیکھا تھا، تو یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں اس کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس آنکھ کو زبان دی جائے گی، اس کان کو زبان دی جائے گی، اس ہاتھ اور پیر کو زبان دی جائے گی، یہ سینسر بولیں گے، یہ ریکارڈنگ بولے گی کہ یہ کہاں کہاں چل کے گیا، کہاں کہاں ہاتھوں کو استعمال کیا، کہاں کہاں نظروں کو استعمال کیا۔ پہلی بات تو کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہوگی کہ وہاں پہ انکار کر سکے، اور اگر کوئی انکار کرے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے اعضاء کو زبان دے دی جائے گی، پھر اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ نہ معلوم انسان کس شک اور وہم کے اندر مبتلا ہے، کس دھوکے کے اندر مبتلا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ زندگی میری ہے، جیسے چاہے گزار لوں۔ بھائی اس استحضار کو قائم کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرما رہے ہیں، اور کس کو نصیحت فرما رہے ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، ان کو آپ یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اللہ کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے یعنی اپنے قریب پائے گا، اور جسے اللہ کی قربت کا احساس ہو جائے، اللہ کی قربت کا جسے یقین ہو جائے، پھر وہ کہیں غار و کوہ میں چلا جائے، جنگل و صحرا میں چلا جائے، خلوتوں میں ہو، جلوتوں میں ہو، پھر وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا، پھر وہ کسی سے گھبرایا نہیں کرتا۔ اور صحابہ کی مثال اور اولیاء امت کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ نہ وہ بادشاہوں سے ڈرے، نہ بڑے بڑے درباروں میں جا کر وہ متاثر ہوئے۔ کس وجہ سے؟ کہ ایک چیز کا استحضار تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہم بھی نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے اس کی مدد کو مانگتے ہیں۔ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی اللہ سے ہی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن ہم نماز کے بعد بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم نے مانگی تھی، اور اس مدد کو کام میں بھی تو لینا چاہیے۔ اس مدد کو کہاں پہ کام میں لینا چاہیے؟ اس مدد کو سچائی میں کام میں لینا چاہیے، اس مدد کو گناہوں سے بچنے میں کام میں لینا چاہیے۔ اور جتنا انسان اس مدد کو کام میں لیتا ہے وہ مدد بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ کی نصرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن آج اس مدد کو کام میں نہیں لیتے، اللہ سے مانگتے تو ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر آدمی ہر رکعت کے اندر یہ پڑھتا ہے، تو کبھی اس کا استحضار بھی تو ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اور ہم مانگتے تو ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال کرتے ہیں، لیکن جب مسجد سے باہر جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ابھی تو اللہ سے ہم نے ہدایت مانگی تھی، صراط مستقیم کا سوال کیا تھا، اور جب باہر گئے تو بھول گئے، اور باہر گئے تو پھر وہی زبان کا غلط استعمال، وہی برے معاملات، وہی بری معاشرت اور وہی غلط منصوبے۔ تو سوچنا چاہیے کہ ابھی اللہ سے کیا مانگا۔ یہ قول اور فعل کا تضاد ہے، انسان کے ظاہر اور باطن کا تضاد ہے کہ اللہ کے سامنے وہ کچھ ہوتا ہے اور باہر جا کر وہ کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تو اندر کی کیفیت کو جانتا ہے، اندر کے حالات کو جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ارادہ کیا ہے۔ اسی لیے اگر انسان اپنی نماز کو صحیح طرح سے پڑھ لے تو یہ نماز اسے ہر برائی سے روک سکتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ نماز ہر فحشاء سے روکنے والی ہے، ہر برائی سے روکنے والی ہے۔ لیکن وہ برائی سے ہم کیوں نہیں رکتے؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن برائی سے نہیں رکتے، اس لیے کہ وہ سچائی ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ ہم بس ایک نماز کے ظاہر کو تو ادا کر لیتے ہیں، اس کی حقیقت کو حاصل نہیں کرتے کہ جو سبق اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کہہ رہے ہیں اسے باہر جا کر بھی تو یاد رکھیں۔ باہر جا کر کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے، اور اگر ہم اس سبق کو یاد رکھنے والے بن جائیں تو اللہ بھی ہمیں اپنے قریب نظر آئے، اپنے قریب محسوس ہو، اور اتنی ہمت اور طاقت انسان کے اندر ہو کہ جب میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے، پھر مجھے کسی سے کیا ڈرنا، پھر مجھے کسی سے کیا حجاب کرنا۔ اور تیسری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو، جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو فرمایا کہ اللہ سے مانگ۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو
تو اللہ سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد چاہنا ہو تو اللہ سے مدد چاہ۔ جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد چاہنا ہو تو اللہ سے مدد چاہ۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد ہے، سچا قول ہے۔ اور آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس سے مدد چاہتے ہیں، ہم کس سے مانگتے ہیں، کہ جب ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے اللہ پر ہماری نظر نہیں جاتی، اللہ کا یقین دل کے اندر نہیں ہوتا، ہم مخلوق کے آگے سوالی بن جاتے ہیں، ہم مخلوق سے مانگنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اور مخلوق سے مانگتا ہے، اللہ اسے مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ در در پہ رسوا ہوتا ہے، در در پہ ذلیل اور خوار ہوتا ہے۔ اور جو مخلوق کے در کو چھوڑ کر ایک اللہ کے در کو پکڑ لیتا ہے، پھر اللہ اسے رسوا نہیں کرتا، پھر اللہ اس کا حامی اور مددگار ہوتا ہے۔ تو دونوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب تجھ کو مدد کی ضرورت ہو تو کس سے مدد چاہ؟ اللہ سے مدد چاہ۔ اور اللہ سے مدد کس طریقے سے چاہ؟ اللہ کی مدد کا یقین رکھ کر اللہ سے مدد چاہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اللہ سے مدد مانگی تھی، اللہ سے نصرت مانگی تھی، اور وہاں پر کیفیت کیا تھی؟ وہ کیفیت یہ تھی کہ ایک طرف 1000 کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ، اور یہاں 313 جن کے پاس نہ گھوڑے ہیں نہ اونٹ ہیں، تعداد کے اندر بہت ہی تھوڑے، چند گھوڑے ہیں اور چند تلواریں ہیں، پورا ساز و سامان بھی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مانگا، کس سے سوال کیا، کس سے مدد چاہی؟ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا اور اللہ کے سامنے الہ زاری کی، بس اللہ کی مدد آ گئی۔ اور ایسی مدد آئی کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، سبز لباس والوں کو دیکھا، اور ایک کافر نے یہ کہا کہ ایک سبز لباس والا مجھ پر تلوار لے کر دوڑا۔ ایسے بہت سے واقعات جو غزوہ بدر کے واقعات کے اندر لکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئی، اور بھائی وہ اللہ کی مدد اور نصرت آج بھی موجود ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی مدد آج موجود نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام اگر بچے تھے تو کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے بچے تھے۔ اور یونس علیہ السلام کو اگر مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی تو اللہ کی مدد سے ملی تھی، کہ اس اندھیروں میں، تنہائیوں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہاں اندھیروں سے پکارا، سمندر کی گہرائی ہے اور اس میں مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، اور وہاں سے اللہ کو پکار رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین۔ کون یہ بات کہہ رہا ہے؟ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، لیکن کیا بات کہہ رہا ہے؟ انی کنت من الظالمین، کہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، جبکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ اور آج ہم گنہگار اور خطا کار ہو کر بھی اپنی غلطی کا اللہ کے سامنے اقرار نہ کریں، اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، پشیمان نہ ہوں، اپنے کو پارسا اور پاکیزہ سمجھیں، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کا نبی اور کہہ رہا ہے انی کنت من الظالمین، کہ ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہیں۔ اگر اللہ رحم نہ کرے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیے کہ جب بھی انسان اللہ سے مدد چاہے، ہر گھڑی موجود ہوتی ہے، اور جیسا جیسا بندے کا یقین ہوتا ہے، اور جتنا جتنا بندے کا یقین ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد کا نزول بھی ہوتا ہے۔ مدد ہمیشہ یقین کی مقدار سے زیادہ آتی ہے، لیکن جب یقین کے اندر خرابی ہو، تذبذب ہو، تو پھر مدد وہ کیسے آئے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ جب مانگنا ہو تو کسی مخلوق سے نہ مانگو۔ مخلوق کے آگے مانگنا یہ ذلت کی علامت ہے، اور اللہ کے سامنے مانگنا، اس کے در کا بھکاری بن جانا، اس کے در کا سوالی بن جانا، اس در کا منگتا بن جانا، یہ عزت کی بات ہے کہ سارے دروں کو چھوڑ کر اگر اس ایک در کو پکڑ لے اور یقین کے ساتھ پکڑ لے تو وہی حاجت روا ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، اور وہی شافی مطلق ہے، اور وہی رزاق حقیقی ہے، ساری کائنات کو رزق دینے والا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا، چاہے ایک معمولی سا ایک کیڑا بھی اگر ہے اور ایک انسان اگر ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے رزق تو ہم دے رہے ہیں۔
اور جب رزق اللہ دے رہا ہے تو پھر انسان کیوں اللہ کو ناراض کرتا ہے؟ تو اللہ کا یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے مانگنا اور مدد کس سے چاہنا؟ اللہ سے مدد چاہنا۔ اور یاد رکھیے کہ جب انسان کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل پیش آئے، تو سب سے پہلے اپنی مشکل کو، پریشانی کو کسی مخلوق کے سامنے ذکر نہ کرے، سب سے پہلے اللہ کے سامنے ذکر کرے۔ اور اس کا طریقہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بھئی وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، اور صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے پیش کر دو کہ یا اللہ میری یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے، یہ بیماری ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی اس سے نجات دینے والا نہیں، اس مشکل سے نکالنے والا نہیں، اے اللہ تو میری مدد فرما، تو نصرت فرما۔ اللہ کے سامنے اپنی اس مشکل کو پیش کر دو، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے جو جائز اسباب ہوں، اس جائز اسباب کو تدبیر کے درجے میں اختیار کرو، لیکن اس تدبیر کو مؤثر نہ سمجھو۔ یہ نہ سمجھو کہ کوئی انسان میرا کام بنا دے گا، بلکہ مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بھروسہ اگر ہو، یقین اگر ہو، اللہ پر یقین ہو کہ اللہ اس مشکل سے نجات دے گا، اور اللہ کسی انسان کو وسیلہ بنا سکتا ہے، پھر جسے اللہ کسی کو وسیلہ اگر بنائے گا، اس میں ذلت نہیں ہوگی، اس میں رسوائی نہیں ہوگی، اس میں عزت ہوگی، اس میں پردہ پوشی ہوگی۔ اور اگر خود انسان مخلوق کے پیچھے بھاگتا رہا، پھر اس میں پردہ دری ہے، پردہ پوشی نہیں ہے، اور ذلت و رسوائی ہے۔ تو بھئی یہ 2 باتیں، پھر آگے کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے فرمایا کہ اس بات کا تو یقین کر لے، اس بات کا یقین کر لے کہ اگر تمام گروہ اس بات پر متفق ہو جائیں، ساری دنیا اس بات پر متفق ہو جائے کہ تجھ کو کسی بات میں نفع پہنچائیں، اور اگر اللہ نفع نہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس بات کا یقین کر لو کہ ساری دنیا مل کر اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نفع پہنچانا نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اور فرمایا کہ اس بات کا یقین کر لے کہ اگر ساری دنیا، سارے گروہ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھے کوئی ضرر پہنچائیں، تجھے کوئی نقصان پہنچائیں، اور اللہ نہ چاہے، تو اس بات کا یقین کر کے بجز ایسی چیز کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دی ہے، ساری دنیا مل کر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس بات کا یقین دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ساری دنیا مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو اسے نفع نہیں پہنچا سکتی، اور ساری دنیا مل کر اگر نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے مقدر میں کر دیا ہے۔ تو اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اور بھائی اللہ کا در ایسا در ہے کہ جہاں پر انسان کو رسوائی نہیں ملتی، وہاں پر انسان کو عزت ملتی ہے، اور جو اللہ کی نظروں میں اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، جسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، پھر اللہ اپنے اس پیارے بندوں کو کبھی مخلوق کے آگے رسوا نہیں کرتا، مخلوق کے آگے کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ اس لیے اس ایک در کو پکڑ لینا چاہیے، اسی کے اندر عزت ہے، اور اگر اس ایک در کو نہ پکڑا تو پھر بھائی جگہ جگہ پہ رسوائی ہے، اور جگہ جگہ پر پھر پریشانی ہے۔ اور اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ امید کس سے لگانی چاہیے، یقین کس پر ہونا چاہیے؟ اپنی امیدوں کا مرکز اور محور ایک ذات کو بنانا چاہیے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اپنی اولاد سے بھی امید نہ رکھے، اپنے ماں باپ سے بھی امید نہ رکھے، اپنے بھائی سے بھی امید نہ رکھے۔ امید اگر رکھے تو صرف اللہ سے رکھے، اور اللہ کا یقین دل کے اندر رکھے، پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مخلوق سے مستغنی کر دیتا ہے، اور اللہ کس طرح سے اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، کہ سچائی تو دل کے اندر لے کر آئے۔ آج ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن دل کے اندر حقیقت موجود نہیں ہوتی، دل میں سچائی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ دل کے اندر یقین اور دل کے اندر امید جب پوری نہیں ہوتی تو یہی وجہ ہے ہماری مشکلات بھی دور نہیں ہوتی۔ امید کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور کیسی امید ہونی چاہیے؟ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک آدمی صرف جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ عمر ہوگا، امید اس درجے کی ہے۔ اور اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ ایک آدمی جہنم میں جائے گا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ عمر ہی نہ ہو۔ یعنی اس درجے کی امید بھی ہے، اس درجے کا خوف بھی ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی پوری ہو، لیکن ایسی امید نہ ہو کہ آدمی گناہ بھی کرتا رہے، خطا بھی کرتا رہے، جھوٹ بھی بولتا رہے، ملاوٹ بھی کرتا رہے، ناجائز نفع خوری بھی کرتا رہے، اور پھر کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو یہ امید نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے کہ اللہ ایسے کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کر اللہ کے حکموں کو پامال کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ امید نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ امید یہ ہے کہ شریعت کے مطابق پورے اسباب کو اختیار کرے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کے اندر لگا رہے، اور پھر اپنے عمل پر اس کی نظر نہ ہو، اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میرے عمل سے میری نجات ہوگی۔ کام تو پورا کرے، شریعت کی تابعداری پوری کرے، لیکن امید کس سے رکھے؟ امید اپنے عمل پہ نہ ہو، امید اللہ پر ہو کہ اللہ کا فضل ہوگا۔ دکان تو کھولے لیکن امید دکان پر نہ ہو، یقین دکان پر نہ ہو، اللہ پر یقین ہو کہ روزی یہ دکان نہیں دیتی، روزی تو اللہ دیتا ہے۔ اور اگر بیمار ہو جائے تو دوا استعمال تو کرے، لیکن امید کس سے لگائے، یقین کس سے رکھے؟ یقین اللہ پر ہونا چاہیے کہ دوا شفا نہیں دیتی، اللہ شفا دیتا ہے۔ اللہ جب دوا کو حکم دیتا ہے وہ دوا شفا بن کے لگتی ہے۔ تو یقین اللہ پر ہونا چاہیے، امید اللہ سے وابستہ۔ یہ نہیں کہ ساری زندگی فسق و فجور میں مبتلا اور پھر یہ کہے جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور گناہوں کو چھوڑنے پر بھی آمادہ نہ ہو۔ تو یہ انسان خود فریبی کا شکار ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا استحضار بھی عطا فرمائے اور اپنی ذات عالی کا یقین بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس درجے اللہ یقین عطا فرما دے کہ مخلوق سے ہم جو ہیں بے یقین ہو جائیں اور ہماری امیدوں کا مرکز اور محور اللہ تعالیٰ کی ذات بن جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔